بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 100 سے آغاز کیا ہم نے 190 سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے جو پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے، یعنی اس سلسلے میں ترتیب میں قرآن مجید کی نزولی ترتیب میں پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ اس پر بات الگ سے پیچھے بھی ہو چکی ہے۔ جب صبر کی بات تھی اس وقت میں یہ بات آئی تھی سامنے، اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں تبھی بات ہو رہی تھی، تو بات ہے قتال کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قتال کا جو معاملہ ہے کہ یہ لڑائی کی بات، قتل کی بات، یہ آدمی کو بڑا کہیے کہ ایک ایسا معاملہ مشکل نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو مذہبیت ہے اس کے اندر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ لڑائی کہاں سے آ گئی، اس میں یہ قتل کرنا، قتل ہونا، ایک جہاد و قتال کے مراحل، اس کے بغیر ہی چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا کام ہمارے سپرد کیا ہے کہ جس میں ہر طرح کے معاملات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ جب ضرورت پڑے، پیش آ جائے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب آدمی کو معاملات کی درستی کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو بہرحال طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر آدمی راہبوں کی طرح، بھکشوؤں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو بات دوسری ہے، کہ جہاں کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بس یہی ہے کچھ کہہ دیا، کچھ سن لیا، کچھ اپنا کام کچھ ایسے کیا اور بس ایک زندگی گزار دی، تو ان کی زندگی جو ہے وہ گویا اپنی ذات کے گرد ہی گھومتی ہے، یعنی خود ذاتی طور پر کچھ کام کر لیے جائیں، کچھ اپنے اوپر جو ہے ریاضت کا معاملہ، کچھ اور ایسے کام کر لیے جائیں کہ جس سے ان کی دینداری جو ہے وہ سامنے آئے، اس میں اضافہ نظر آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دین کا وسیع تصور ہے، جو اسلام کا تصور ہے، جو اس تصور سے آگاہ ہوگا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ اور ایک مرحلہ ہے۔ یعنی یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنی ذات کے معاملے میں، اور پھر وہ بھی اس اعتبار سے کہ بس سر جھکا کے جینا سیکھو،
ایک بات کہی جاتی تھی کہ جناب اگر کوئی ایک تمہارے گال پر ایک کوئی تماچا رسید کر دے تو دوسرا بھی پیش کر دو. یہ اسے روحانیت سے عیسائیت سے جو ہے وہاں سے ہم نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سنا کہ ہاں یہ صاحب یہ تھا. تو معاملہ اس طرح نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایثار بھی ہوگا، قربانی بھی ہوگی، اور بدلہ آدمی چاہے تو لے اور چاہے تو معاف کر دے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی. لیکن کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا کہ ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے جو ہے موقع دے دیا جائے، اجازت دے دی جائے، اور ان کے ظلم کو روکا نہ جائے اور زیادتیوں کو روکا نہ جائے، تو دنیا کیا ہے؟ ظلم سے بھر جائے گی. دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تمہیں کس انداز سے کام کرنا ہے. تو ایک بات یہ جو بات ہوئی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں. اب یہی بات ہے جو واضح طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ بھی ایک مرحلہ ہے دین کا، اور اس کو واضح طور پر بتایا ہے قتال فی سبیل اللہ. تو پہلا معاملہ تو یہیں پر سامنے رہنا چاہیے، قتال فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل الطاغوت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک اللہ کے راستے میں قتال ہے اور ایک طاغوت کے راستے میں قتال ہے. تو ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ اللہ کے راستے میں. طاغوت کے راستے میں تو دنیا لڑ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سارا گرد رکھیں آپ تو آپ کو یہ حالات نظر آئیں گے. کوئی اپنی ذات کے لیے، کوئی اپنے کسی مال کے لیے، کوئی اختیار کے لیے، کوئی دوسروں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. ساری دنیا میں سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کے راستے میں. اچھا اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ قتال فی سبیل. قتال کا صرف حکم نہیں ہے لڑو، ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ جہاں بھی بات آئے گی وہ کیا آئے گی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بات بتا دی ہے کہ فی سبیل اللہ کیا ہے. فی سبیل اللہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں خود واضح طور پر بتایا ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے دکھایا ہے، صحابہ نے کام کر کے دکھایا ہے. تو ان آیات نے بھی یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آگے آ رہی ہے کہ کیا ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں. ظاہر ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر ایمان لایا ہے، اس کے دین پر عمل پیرا اسے ہونا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. تو اب اسی کے اندر یہ مرحلہ بھی خود بخود اس کے سامنے آتا ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ پہلی آیت ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قتال کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی ہجرت کے بعد سورہ بقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، 2 ہجری پہلی ہجری اس کے اندر یہ آیات آئی ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو مکے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، تو مکے کی نوعیت مختلف ہے، مکے کے حالات مختلف ہیں. لہذا ان حالات کے اندر جو کام سپرد تھا وہ یہ تھا کہ دعوت کا کام کیے جائیے. دعوت کا کام یہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ دعوت کا کام یہاں ختم ہو گیا. دعوت کا کام کیے جائیے، اور جو لوگ دعوت کے مد مقابل آئیں ان کے معاملے میں صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیجیے. یعنی اپنا کام کیے جائیے، پیچھے نہ ہٹیے، اور تکلیف کو، ظلم کو، زیادتیوں کو برداشت کیجیے. تکلیف کو، ظلم کو، زیادتیوں کو برداشت کیجیے، اور یہ کام جو ہے جاری رکھیے. اچھا اس کے 2 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی تربیت مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالات کے اندر اپنے اوپر قابو. یعنی جب کوئی زیادتی کرے اور پھر اسے جواب نہ دیا جائے، جواب نہ دیا جائے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا. یہ ہے اپنے مکے میں مسلمان اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، اور حالات ان کے خلاف تھے، یہ سارے مسائل تھے. یہ بھی تھا کہ آگے بات بڑھتی تو نقصان ہوتے زیادہ، لیکن یہ کہ بہرحال کبھی جواب دیا بھی جا سکتا تھا. گوریلا جنگ، یہ سارے حالات جو کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کام کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. تو اسلام اس مزاج کو لے کے نہیں آیا ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، وہ علی الاعلان اور برسر زمین کام کرتا ہے.
اس مقام پر اس اعتبار سے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ تو یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ تربیت کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا ساری چیزیں، یہ تربیت کا مرحلہ ہے کہ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، صبر کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہو، صبر کر سکتا ہو، وہ صبر کرنے کا اس کے اندر گویا حوصلہ ہو۔ اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف یہ کہ دنیا کو یہ پتہ چلے، دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جن کے پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ جواب میں کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی بدلہ نہیں لیتے، یا ظلم گوارا کرتے ہیں، یا برداشت کرتے ہیں، یا ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، تو لوگوں کو یہ پتہ چلے معاملہ کیا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مسئلہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے ایسا کام ہے کیوں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ اس معاشرے کے بہترین فرد ہیں، اس معاشرے کے بہترین فرد ہیں، اور نبوت سے پہلے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے پورا مکہ آپ کی تعریف کرتا ہے، یعنی آپ کو یعنی تسلیم کرتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ واقعی انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، یہ بہت زبردست شخصیت ان کی ہے، یعنی ہر اعتبار سے آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے سامنے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھی ہے اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں اور وہاں سے بھی یا سواہا کا نعرہ لگایا ہے، بلند کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ آ گئے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر، یہ نہیں کہا ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ ایسا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے، آپ نے تو ہمیشہ ہی سچ بولا ہے، آپ سے ہمیں جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو گویا نظر نہ تب بھی مانیں گے، یعنی یہ بات اگر آپ کہہ دیں تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ یعنی آپ کی شخصیت پر، آپ کے کردار پر وہ خود گواہ تھے، انہوں نے بات کہی ہے، آپ کو حکم بناتے، یہ الگ بات، نہیں مانا وہ الگ معاملہ ہے، جو نہیں ماننا تھا وہ ان کی ضد تھی، ان کی ہٹ درمی تھی۔ آپ کو نبوت سے پہلے کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، آپ کو حکم بناتے ہیں۔ جب وہ حجر اسود کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت جب یہ فیصلہ کیا کہ صاحب اچھا جو آئے گا پہلے اسے حکم بنا لیں گے، اس کا فیصلہ جب آپ آئے تو لوگ خوش ہو گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ گئے، مسئلہ یعنی کہ آپ پر اعتماد ہے، اور آپ ان کے اعتماد پر پورے بھی اترے، آپ نے کام بھی اسی طریقے سے کیا ہے، یعنی یہ معاملہ لوگوں کے سامنے، یہاں تک کہ جب آپ نے ہجرت کی ہے 13 سال کے بعد، مکے کے 13 سال، مشکل ترین حالات کیسے، ساری بات، مگر یہ بات آپ نے پڑھی سنی ہے کہ جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ نے کچھ امانتیں سپرد کی علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ بعد میں لوگوں کو واپس کر کے آنا، یعنی امانتیں پھر آپ پر رکھواتے ہیں، امین آپ ہی کو سمجھتے ہیں، تو کردار کے معترف ہے نا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے یہ آدمی کل تک اتنا تمہارے نزدیک ایسا ہے اور آج بھی تم ایسا، اس کے معاملات، اور پھر اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، یہ معاملات کیا ہیں، یعنی ایک گویا لوگوں کے لیے ایک تازیانہ ہے، لوگوں کے لیے ایک اچنبھے کی بات، اور یہ غور کرنے کا، سوچنے کا معاملہ۔ پھر آپ ہی کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں اس میں بھی کئی طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی معزز، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے معاشرے کے اندر وہ خود بھی ایک بہترین شخصیت، ایک معزز آدمی ہے، ان کا ایک مقام ہے، وہ اسلام کی طرف آ گئے، اور آنے کے بعد پھر کیا ہے، ساری تکلیفیں سہتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے جو کچھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک موقع پر جب آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے اور آ کر آپ نے ابوبکر صدیق تعالیٰ نے چھڑایا ہے، تو انہیں مارنا شروع کیا، اتنا مارا ہے کہ گویا کہیے کہ چہرہ بگاڑ دیا ہے، یعنی بڑے بال تھے، جہاز سے اٹھا پکڑو وہ باہر آ جائے، یعنی شدید زخمی کیا ہے، اور اٹھا کے لایا گیا ہے وہاں سے، گھر والے اٹھا کے لائے۔ غرض یہ کہ ایک ایسا معزز آدمی، ایک ایسا شریف آدمی، ایک معاشرے کا ایک بہترین آدمی، اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ بات لوگوں کے لیے اپنی جگہ، سب کے لیے ایک بات ہے، یہ سوچو، غور کرو، دیکھو یہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ پھر یہ بھی کیسے لوگ ہیں، یہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں، مارے پڑ رہی، سب ہو رہا ہے، مگر
اپنے راستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دوسری طرف کیا ہے؟ یہ کمزور لوگ، یعنی غلام. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص غلام ہے، کمزور ہے. اب ظاہر ہے کمزور تو ویسے ہی اب پتہ چلے کیسے کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. وہ جو چاہے کر ڈالو، جو چاہے کر ڈالو، لیکن عہد کہنے سے باز نہیں آتا. تو یہ بات اپنی جگہ. تو یہ ہے نا لوگوں کے لیے. تو بہرحال یہ ایک الگ مرحلہ ہے، ایک الگ دور ہے، اور اس دور کے اندر ان پر حجت تمام ہو رہی ہے اور ان کی شخصیت تیار ہو رہی ہے. یہ اپنے اوپر قابو پانے والے، قابو رکھنے والے. دیکھیے سورہ نساء میں آئے گا یہ مضمون، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال. پھر اس کے بعد جب قتال فرض ہوا تو اس سے پہلے یہ لوگ، کچھ لوگ جو تھے پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کفوا ایدیکم. اب یہ قرآن میں اس طرح سے مضمون نہیں ہے تو یہ الگ سے بتایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کفوا، یعنی ابھی کوئی جواب نہیں دینا ہے. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ کام کرو. یہ شخصیت کی تعمیر کا یہ اور یہ برداشت. تو اب گویا یہ تربیت کا معاملہ تھا کہ جب ان کے ہاتھ میں جب اختیار دیا جائے گا، جب طاقت کا استعمال ہوگا تو یہ اپنے اوپر کتنا قابو رکھنے والے ہوں گے، کتنا نظم و ضبط ان کی زندگی میں ہوگا، کتنی برداشت ان کے اندر ہوگی. اور اگر بغیر تربیت کے اختیار مل جائے یا اقتدار مل جائے یا طاقت مل جائے تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ سارا سامنے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا، اب تو خیر وہ کیا اس کا ہے، جس طرح کے پہلے وہ پہلوانی ہوا کرتی تھی، وہ اکھاڑے ہوا کرتے تھے. اب پہلوان وہ جوڈو کراٹے یہ ساری چیزیں ایک وہ تو بعد میں آئی ہیں، لیکن یہ پہلوان جو تھے ان کے پاس جو ہے جو اصلی یعنی نسلی جو لوگ تھے، اصلی اور نسلی، یعنی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایسا نہیں تھا یہ جیسے آج کے حالات ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور آپے سے باہر ہوا جا رہا آدمی، یعنی اس کے اپنے اندر کوئی سمائی نہیں ہے. یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے نام بھول جاتے ہیں، بولو پہلوان پر اس کی شخصیت پر بات کی ہے. ایک دانشور ہیں جو سمانی خاکے بھی بیان کرتے ہیں. بہرحال وہ میں نے سنا تو کیا تعریف کی انہوں نے اس کی، ان کے باپ سے شروع کر کے اور کھاڑا اور سارا سلیم احمد اور ان کے ساتھ دوسرے جو ہیں تو ان کے بارے میں، ان کے یہ ماں پر کوئی ان کا وہ کرنے کے ریڈیو پاکستان کے لیے کوئی پروگرام کرنے کے لیے گئے تھے ان کا پرانے زمانے میں. تو پھر ان کی شخصیت کو جو کھولا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بظاہر تو ظاہر دنیا دار لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کیا اخلاقیات ہے، کیا شرافت ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. احمد صاحب، احمد جاوید نام ہے نا، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے سمانے خاکہ ان کا تھا بنایا. تو پتہ چلتا ہے کیسے. تو ویسے بھی معلوم اور بھی ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہاں تو یہ کیا ہوتا تھا ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس عام طور پر ایک عہد لیا جاتا تھا کہ طاقت کا استعمال غلط نہیں کرو گے. اب طاقت ہے، اب پہلوان ہے یہ، اب کسی کو بھی مارے پیٹے کچھ بھی کرے، ایسا نہیں ہوگا. بدماش بن کے زندگی نہیں گزارو گے. شریف آدمی، تمہاری طاقت کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی یہ ویسے تو وہ ایک فن ہے، وہ ایک کھیل ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ اب جو اس کا استعمال جب تک اس پر تقویٰ کے پہرا نہ رکھا جائے صحیح استعمال ممکن نہیں. تو اسی لیے پہلے تربیت ہے. آپ دیکھیے اہل ایمان سے کوئی شکایت نہیں ہے کسی کو، کتنا سارے مرحلے کیا سب کچھ ہے کہ انہوں نے صاحب یہ کیا اور یہ کیا، یہ ظلم کر دیا، وہ ظلم کر دیا، اس کو مار دیا، اس کو توڑ دیا، یہ کام طاقت ہے نا. تو یہ بلکہ معاملہ کیا ہے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کہ جسے فساد کہا جا سکے. جتنا جس قدر ضرورت ہے اتنا، تو وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی. تو بہرحال وہ ایک مرحلہ تھا. اب کیا ہے یہ، اب جب مدینے کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے اور پہلی مرتبہ یہ صورتحال بنی، تو اب کیا ہے یہ کہ اب لوگوں کو ان کی حدوں کے اندر رکھنے اور درست کرنے کے لیے
اب طاقت کا استعمال بھی ہوگا. اب یہ مرحلہ قتال آ گیا تو یہ اپنے وقت پر آتا ہے, اپنے حساب سے آتا ہے. ایسا نہیں ہے بس جب دل چاہ ہم اٹھے اور ہم نے اٹھے وہ کام شروع کر دیا. ہر چیز کے کچھ تقاضے ہیں, اس کے کچھ اپنے یعنی آداب ہیں, اس کے کچھ اصول ہیں, ضابطے ہیں, وہ پورے کیے جائیں گے کام ہوگا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہاں ہے کام کرنا ہے, لیکن وہ ضابطے اور قاعدے کے اندر کام کرتا ہے, اس کے تحت. تو اب وہ مرحلہ آ گیا ہے. تو اب کیا ہے یہ کہ اب اس کے ذریعے سے معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کہتے ہیں وقاتلوا, اور ان سے لڑو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے یہ بات ہو رہی تھی کیا ہے فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے اس راستے میں آنے والی وہ رکاوٹیں جو اس کے بغیر دور نہیں کی جا سکتی, جو طاقت کے بغیر دور نہیں کی جا سکتی, ان کے لیے پھر کیا ہوگا, پھر یہ کام ہوگا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کی شرط ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اپنی خواہشات کے لیے نہیں ہے, اپنے انتقام کے لیے نہیں, کوئی چیز میں نہیں ہے, صرف اللہ کے راستے میں. اور وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر جب اللہ کے راستے میں, تو اللہ بتایا کیسے. اب یہاں پر اسی کے اندر پہلی بات بتائی, کیا بتائی, الذین یقاتلونکم, کن لوگوں سے لڑو گے, جو تم سے لڑتے ہیں. اب پہلا معاملہ یہاں پر آ رہا ہے. ابھی جو ہے چیزیں وسیع ہوں گی تو اور بھی بات آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہاں یہ جو ہے مدافعانہ ہی لڑائی ہوگی, ضروری نہیں ہے. ابھی یہاں پر یہ مرحلہ ہے, یہ اپنے اپنے وقت کے اندر اقدامی بھی ہوگی, یہ اقدامی بھی ہوگی, یہ مدافعانہ بھی ہوگی. وقت اور حالات ہیں, تو اس پر کوئی معذرت خواہانہ طرز عمل رویہ اختیار کرنا یہ اسلام کے ساتھ درست نہیں ہے. یعنی کہ یہ کہا جائے نہیں صاحب یہ تو بڑا امن والا دین ہے, اور یہاں کا لڑائی وڑائی یہ تو بس ویسے ہی ہے, کوئی مارنے آ جائے گا تو جواب دے دیں گے, کوئی ایسا ہوگا. نہیں, مارنے آئے گا تو جواب تو اس وقت کی بات تو دیں گے ہی, لیکن جب کوئی ظلم کا بازار گرم کرے گا, جب کوئی ظلم کا نظام قائم کرے گا, جب کوئی یعنی یہ سب بھی معاملہ تو یہ آ رہا ہے کہ بات تو اسی مقام پہ کریں گے. تو یہاں پر مدافعانہ, یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. معاملہ آغاز کس نے کیا تھا لڑائی کا؟ لڑائی کا آغاز تو انہوں نے کیا تھا. مکے میں بھی لڑائی کا آغاز انہوں نے کیا ہے. بھائی جب مارو گے تو جواب میں تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں کیا ہے, نکال دیا, نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے. اگر آپ نہ نکلتے تو کیا ہوتا, اگر ہجرت نہ کرتے تو کیا ہوتا. جس رات آپ نے ہجرت کی ہے اس رات سارے کے سارے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے. سب کے سب قبیلے سے ایک آدمی اکٹھا کیا ہے, اور جو ہے سب آپ کے دروازے کے باہر کھڑے, باہر نکلے تو ایک ساتھ جو ہے باہر کر کے وہ آپ کو قتل کیا جائے. یہ ان کا منصوبہ ہے, اللہ کا منصوبہ دوسرا ہے. تو گویا یہ حالات پیدا کیے ہیں نا, ایسے حالات ہیں, اور صحابہ کے لیے سب ایسے حالات ہیں, ممکن نہیں رہا وہاں رہنا, تو ہجرت ہوئی ہے. تو اب یہ تو آغاز تو انہوں نے کیا ہے, یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ان کی طرف سے ہے کہ انہوں نے یہاں تک چلے گئے کہ آپ کے قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ لے کے کھڑے تھے دروازے پر. اس پر تو ان سے بدلہ بھی لیا جا سکتا تھا, لیکن کیا ہے معاملہ اس طرح نہیں رہا. اچھا پھر اس کے بعد مدینے آ گئے, چلو کیا ہے, چلو چلے گئے, ہماری جان چھوڑ گئی, چلے گئے نا. اب تو یہ مکہ چھوڑ گئے, اب آپ کا مسئلہ ختم. لیکن ابھی بھی امن کے ساتھ نہیں ہے. ابھی بھی ان کا معاملہ کیا ہے, ابھی بھی ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان پر حملہ آور ہوں گے, ان کو وہاں بھی رہنے نہیں دیں گے. گو کہ پوری صورت حال تو اقدامی بھی ہے, کچھ ایسے بھی ہے. اللہ کے رسول ہوشیار رہتے تھے, ظاہر سی بات ہے, جیسے حالات ہیں. اب ایک ریاست ہے, اب ایک حکومت ہے, اس کا کام کیا ہے, چوکنا اور حالات کو, اور پھر آگے بڑھنا ہے. بھی معاملات کیا ہیں, تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. تو ایسے حالات بنے جو جنگی حالات بن گئے. لیکن جب یہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے تو بدر کے اندر بھی صورتحال کیا بنی تھی, قافلہ نکل گیا, اور لوگوں نے کہا بھائی وجہ تو ختم ہو گئی, قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے. مسلمان تو قافلے کی طرف گئے بھی نہیں تھے. یہ تو اللہ کا فیصلہ. یہ الگ بات تھی کہ اللہ کے منصوبے دونوں چیزیں, یا یہ, لیکن کیا تھا, اللہ کا منصوبہ اب یہ در تھا, بدر میں لے کے آئے, قافلے کی طرف گئے نہیں. بھائی قافلے کی طرف گئے پہلے, پھر وہ نکل گیا, پھر ادھر آ گئے. قافلہ تو پہلے ہی نکل گیا, ابو سفیان جو ہے وہ لے کے نکل گئے. لیکن یہ بدر میں رک گئے, انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے, لڑیں گے. یعنی ابو جہل نے یہ, تو بہرحال یہ ان کی طرف سے پہلا معاملہ یہ اقدام. تو بدر میں یہی آئے, مکے سے چل کے آئے تھے نا.
اچھا احد میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، احد میں بھی یہ چل کے آئے، احد میں بھی یہی چل کے آئے۔ خندق میں کیا ہوا تھا؟ خندق میں تو پورا عرب جمع کر کے لے آئے تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مکے والے بھی تھے، ہر طرف سے لا کر، یعنی اتنی بڑی فوج عرب کی تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، یعنی ان کی طرف سے تو بعد مسلمانوں نے کیے، بعد الگ معاملہ ہے، یعنی ان کی طرف سے جو ہے یہ تو بہرحال آئے تھے لڑنے کے لیے۔ اذان ہو جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب علی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہے، ابھی اقدام ادھر سے ہے، ادھر سے تو دفاعی ہے معاملہ، ادھر سے دفاعی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، آگے چل کے ہم بات کریں گے جہاں اقدامی کا مرحلہ آئے گا اس کی بات، لیکن ہر چیز ہے، اسلام جو اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے نا، یہ اپنے مقصد کے لیے، اگر مقصد چھوڑ دیتے تو مکے سے کیوں نکلتے؟ مقصد کو اگر قربان کر دیں تو مکے سے بھی کوئی نکل، پھر تو آپ کو سر آنکھوں بٹھانے کے تیار تھے۔ اپنے مقصد کے لیے بہرحال حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، مقصد جو اللہ نے دیا ہے، پیش ہمارے سپرد کیا ہے، وہ پورا کرنا ہے۔ تو یہاں تو بات سے بھی اس اعتبار سے ہو رہی ہے ابھی کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، یقاتلونکم، تو یہ لڑتے ہیں تو ان سے لڑو۔ اب یہ اجازت ہے، یہ کیا ہے یہ؟ اچھا یہ اجازت کے انداز میں آیا ہے سورہ حج میں، اذن فی الناس بالحج، یا اس میں وہ تو اس کا وہاں چلا گیا، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ بات ہے سورہ حج میں کہ جو ہے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ وہاں پر جو ہے سورہ حج میں وہ دیا کہ حکم، اجازت دی ہے، پھر حکم آ گیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے بھی آگے آئے گا۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، ان سے لڑو، یہ لڑائی کی بات جو اللہ نے یہ گویا حکم کے انداز میں آ گئی، اور جو تم سے لڑتے ہیں، یہ لڑائی فی سبیل اللہ، اور ایک جملے کے فوراً بعد کیا کہا، ولا تعتدوا، اور دیکھو زیادتی نہیں کرنا۔ آپ ذرا دیکھیں، ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے، اور ایک جملہ اللہ نے کہا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو 13 سال وہاں سے مارے کھا کے آئے تھے، ظلم سہ کے آئے تھے، معاملہ ہے نا یہ۔ بہرحال ایک رد عمل پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی تھا اپنی جگہ پر بات، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تربیت پا کے بھی آئے تھے۔ تو وہاں کیا کہا کہ ان سے لڑو، اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ کرو، ان سے لڑو، ان سے جن سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، مگر دیکھو زیادتی نہیں کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ تمہاری لڑائی کس مقصد کے لیے ہے اور کن حدود کے اندر ہے۔ زیادتی نہ کرنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کے لیے، یعنی قتال کے لیے کچھ حدود طے کر دیے گئے ہیں۔ جیسے ایک تو بات یہی ہے کہ جو میدان میں لڑنے آئے گا صرف اس سے لڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ جو لڑنے نہیں آئے اس سے بھی لڑیں گے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا بھائی شہروں پہ بمباری نہیں ہونی چاہیے، پھر کر رہے ہیں، برباد کر دیا پورا غزہ، کر رہے ہیں نا۔ یہ اسلام پہلے کہہ رہا ہے جو تم سے لڑنے نہیں آیا، میدان، اس وقت تو میدان میں لڑائی ہوتی تھی نا،
تو پھر کیا ہے یہ جو لڑنے نہیں آئے گا اس سے لڑنے آپ اس کے بستی میں جا کے اس کو قتال ماریں گے نہیں، جو میدان میں لڑنے آئے اس سے لڑیں گے، یہ سب کام ہوگا یہ۔ پھر اسی کے اندر کیا ہے یہ، اگر لڑائی کے اندر بھی جو لڑنے نہیں، جیسے کوئی خاتون ہے لڑنے نہیں آئے، اگر اسے ماریں گے نہیں، عورتوں کو نہیں قتل کریں گے، بچوں کو نہیں قتل کریں گے، جو راہب یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹھے ہوئے معبدوں میں اور اس گرجا انہیں بھی نہیں کریں گے، نہیں چھڑیں گے، اپنا کام کریں گے۔ تو غرض یہ کہ کچھ اصول بتائے، کچھ یہ چیزیں، جب کوئی اپنے آپ کو یعنی سرنڈر کر دے تب بھی قتل نہیں کریں گے۔ اب تو سرنڈر کر دیا، اب پہلے اچھی طرح قتل کر دو، بعد میں نہیں کر۔ ہاں لڑائی میں بھاگ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ، لڑائی چل رہی ہے، لیکن جب کسی نے کوئی سرنڈر کر دیا نہیں، اس نے جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب معاملہ پھر اس کے مطابق الگ ہوگا، ذمہ بنیں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ الگ معاملہ ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری بات ہے، تو ولا تعتدوا، یہ کوئی زیادتی نہیں کرے۔ اور پھر اسی کے اندر ایک اور بھی معاملہ ہے کہ لڑائی میں ایسا نہیں ہوگا کہ لڑنے کے بعد ان کا مسئلہ کر دیں، غصہ نکالنا، جلا دینا، ایسے کام کرنا، ویسے یعنی اس طرح سے کوئی اذیت دے کے مارنا، یہ سارے سب چیزیں، ہر چیز منع ہے۔ ہر معاملہ جو ہے اس کے جس میں توہین ہوتی ہے انسان کی، سب منع ہے۔ ولا تعتدوا، ہاں لڑنے آیا ہے تو لڑائی ہوگی تو ماریں گے بھی مریں گے بھی، دونوں باتیں۔ تو یہ تعتدوا کے اندر ایک پورا ایک نظام ہے، پورا ایک گویا کہ یہ اس کے آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور پھر کیا کہا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب کیا بات ہوئی، یہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا تو اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے لڑے گا، اللہ کے لیے، یعنی اگر اللہ اسے پسند نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے نا۔ پھر بھائی میں پسند نہیں کرتا تو ناپسند کرتا ہوں، تو اللہ پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ناپسند کر، یہ بات ہوگی۔ اب ذرا سا اس طرح اس کے اندر آ جائیے، معاملہ اس اعتبار سے بھی دیکھنے کا ہے، آج جو جہاد و قتال، ویسے تو جہاد ایک بڑی اصطلاح ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کی جانے والی ہر جدوجہد اسی تاریخ میں آئے گی، یہ بھی آئے گی، مقصد ہمارا یہی ہے۔ اور اس میں ایک مرحلہ قتال کا بھی آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آئے گا۔ تو آج کے دور میں یہ دونوں کو ایک تو ملا دیا ہے، یہ ایک ایسا غلط مبحث کر دیا گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس پر دہشت گردی کا لیبل لگایا، اس پر دہشت گردی سے کیا کہا، یہ دہشت گردی ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ بات تو پرانی ہے، بہت ہر دور میں کہا جاتا رہا، یہ اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا رہا۔ اچھا بات یہ ہے، یہ الزام السلام سے، یہ بھی ایک بڑی غور یعنی خاص بات ہے، آپ دیکھیں گے یہ الزام اس وقت اسلام پر لگتا رہا ہے جب اسلام یعنی مسلمان کمزور ہیں، یعنی اگر ہندوستان میں لگا ہے جب وہ شودری کی سنگٹن کی تحریکیں چل رہی تھیں اور پھر وہ اسے قتل کر دیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ انفرادی طور پر کوئی شخص آتا ہے اس سے میں کرتا ہے یہ کام، یہ یا توہین رسالت ہوتی ہے، مار دیا اس نے، یعنی یہ اس کے جذبات ہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے یہ، لیکن بحیثیت مجموعی اسلام کی اس طرح تو معاملہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس وقت یہ کہ یہ تو ہے ہی صاحب دہشت گردی کا مذہب، اور اس نے تو تلوار کے زور پر سارا کام ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ اس دور میں اتنا پروپیگنڈا تھا کہ جب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی یہ الجہاد فی الاسلام لکھی ہے، یہ کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی ہے، اور اس وقت یہی تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اسلام کے فلسفہ جہاد کو بیان کرے، یہ ہے کیا، ہر مدافعانہ ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پتہ ہمیں کچھ ہے نہیں، لہذا جو یہ کہہ دیں وہ یہ مان لیتے ہیں، جو یہ کہہ دیں وہ یہ مان لیتے ہیں، یہ کہہ دیں جو ہماری تصویر نے بنا دی ہم نے مان لی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ الجہاد فی الاسلام آج بھی اردو کے اندر اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب ملے گی، آپ پڑھیں اسے، تفسیری کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، یعنی پورا اس وقت میں ان کی پہلی تصنیف ہے وہ، لیکن اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ یہ اس فوجی کو یا اس پولیس والے کو آپ نے یہ ہتھیار دے دیا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، تو بڑی زیادتی ہے، تو کسی بھی چور کو مار دے گا، یہ تو کسی بھی قاتل کو مار دے گا، یہ تو کسی بھی فساد کے موقع پر یہ کام کرے گا۔ بھائی تو کام ہی یہ فساد کو ختم کرنا ہے، چوری کی روک تھام کرنی ہے، قاتلوں کو لگام ڈالنی، کام ہے نا یہ۔
تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، تو اور یہ پورا فلسفہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر. تو یہ جو دہشت گردی کا لیبل لگایا، تو غرض کیا، یہ میں جو عرض کر رہا تھا، یہ اس دور میں لگا جب اسلام کمزور، مسلمان کمزور تھے. اسلام تو کمزور نہیں ہوتا، مسلمان. تو وہ دور بھی کیا ہے، بر صغیر میں غلام بنا رکھا ہے، انگریزوں کے غلام ہے، ہندوؤں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ سب، اور اس دور میں ہی بات ہو رہی. آج کیا ہے یہ، آج بھی مسلمان مغلوب ہی ہیں. آج کون سا مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ریاست، کوئی ایسی کہ جو کھڑی ہو جائے اور اسلام کی بات کرے؟ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو آج بھی کیا ہے یہ، اس کے بارے میں آج بھی اس کو دہشت گردی کا لیبل، یعنی اس کا یہ لگا کر، اور بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے اس کو پروپیگنڈا جو اس کا جاری ہوا ہے. کب سے یہ تو بات 79 سے جب اس نے شروع کیا تھا، پہلی مرتبہ جب روس نے حملہ کیا ہے 1979 کے اندر، اور اس کے بعد سے جو حالات بدلے دنیا کے، دنیا ہی اس طرف گئی ہے، تو بدلتے چلے حالات یہ ہیں. تو بہرحال مسلمانوں پر الزام لگایا جا رہا ہے. مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اپنے معاملات میں اب صحیح رخ سے اپنے معاملات کو پیش کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں آئے. آج تک خود یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری بات ہے، یہ ہم نے دہشت گردی کی کوئی ایسی تعریف متعین نہیں کی. ایسے منواتے دنیا سے بھائی دہشت گردی کیا ہے. جب یہ بات مختلف جگہوں پر، ابھی آزادی کی جدوجہد ہے، یہ اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ حماس کے لوگ تو دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، یہی کہا جاتا تھا نا، کہا جاتا رہا. یہ کہا اس پہ پابندی لگائیے، اسرائیل میں پابندی نہیں لگائی، اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ تو جو دل میں آئے وہ کہہ رہے. تو یہاں یہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن پہلی مرتبہ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو زیادتی مت کرنا، یعنی حدود کے اندر رہنا، حدوں کو پامال مت کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی حدوں کو پامال کر رہا ہے تو وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. کام خود کرو، الزام ہم پہ رکھ دو، ایسا بھی ہے نا. یہ سارے معاملات جو ہیں، ساری چیزیں جو ہیں، آج تو پتہ چل رہا ہے کتنی تنظیمیں کون کھڑی کرتا ہے، یعنی کتنی واقعی ہیں اور کتنی جو ہیں کسی اور نے کر رکھی ہیں، اور کس نے کس کو اپنے کب کہاں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی سب چیزیں آپ کو ملیں گی تاریخ کے اندر، یہ سارا آج بھی ملے. جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ کام خود کرو، نام اس پہ لگا دو. آج بھی اب کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان یا ان کا معاملہ ہے، فلاں کا معاملہ ہے، نہیں سب یہ جو کیسے کہ اب ورنہ یہ ایک پہ لگ کے رکھ دیا، کام ختم ہو گیا، بھائی انہوں نے کیا. تو یہ جو صورتحال ہے کہ اسلام کیا ہے، جو اسلام کے لیے آئے گا، جو کسی اور مقصد کے لیے آ رہا ہے اس کی بات الگ، وہ تو بات پہلے ہوگی. فی سبیل الطاغوت ہے وہ، فی سبیل الطاغوت ہے وہ. اگر مسلمان کی لڑائی ہے تو کیا ہے، صرف دین کے لیے. یہ بات یاد رکھیے، مسلمان کی لڑائی صرف دین کے لیے. یہ وطن ہمارے لیے کیوں محترم ہے، یہی تو اللہ کا دین قائم کرنا ہے، یہی تو ہے نا. یہ مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کا وطن ہے یہ. لہذا یہ اس کی حفاظت ہے، اس کا تحفظ، ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن اس وجہ سے اگر کوئی اس مقصد کے لیے کہ صاحب اس ملک کو باقی رکھ کر اور یہاں پر جو ہے سوشلزم اور کمیونزم کریں گے، اس لیے لڑتا ہے، تو وہ بھی طاغوت کے لیے لڑتا ہے. لیکن جو کہتا ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کی جگہ ہے، یہاں پہ اسلام ہوگا، اور کرتا ہے تو اس راستے میں. تو غرض یہ کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ایک بڑا کام ہے یہ. تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، تو وہ تو پہلے مرحلے میں انسان میں بتا رہا ہے. لہذا مسلمان جب لڑیں گے تو کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو زیادتی کی تعریف میں آتا ہو. پتہ چلا کہ صاحب مسجد میں دھماکہ کر دیا، مسجد کو چھوڑو، چلو ادھر سے مسجد میں، ادھر سے امام بارگاہ میں، ادھر سے فلاں، یہ تو کسی تعریف میں نہیں آتا ہے نا. یہ تو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب کوئی استعمال کسے کرے، کیا کرے نہ کرے، یہ الگ مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَعْتَدُوا. کچھ اصول ہے نا، ضابطے ہیں نا، قاعدے ہیں. جو تم سے لڑنے آئے گا، پتہ یہ ہے ہی نہیں کوئی، عام لوگوں کا معاملہ ہے یہ. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ تو قرآن تو خود منع کر رہا ہے، کہتا ہے یہ کام تو ہے ہی نہیں، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہیں آتا ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں.
تو اس کو اسلام کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس کو کہیں اور ڈالو. تو بہرحال یہ اور اس جیسے اور بہت سارے جتنے بھی معاملات ہیں، تو اس بات سے اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں یہ زیادتی مت کرنا. تو پہلے مرحلے میں کہہ دیا، ایک آیت اور لیں گے، پہلے مرحلے میں کہہ دیا زیادتی نہیں کرنا. تو ظاہر سی بات ہے کیسے کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کریں. یہاں تک بات ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے نا، تو اس پر بھی کتنا معاملہ ہے. یہ آپ کے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، زید رضی اللہ عنہ بیٹے. تو یہ جب یہ کسی تھے لشکر میں مقابلہ ہو رہا تھا، بھاگنے لگے مشرکین. اب یہ یعنی مار رہے تھے، تو ایک آدمی جب ان کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. جب اس کے اندر آ گیا، زد میں آ گیا. اب دو تھے، یہ ایک انصاری بھی تھے اور ایک یہ بھی تھے، وہ تو پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے بہرحال قتل کر مار ڈالا. اب جو ہے بات آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ صاحب ایسا ہوا، حالت جنگ میں ہے، کہیں اور نہیں ہے، گھر میں اور محلے کے اندر نہیں ہے، کہ وہاں پر حالت جنگ میں لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے جو ہے جب پتہ چلا کہ تلوار گردن پہ ہے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ. جب تلوار گردن پہ تھی اب اس نے کہہ دیا، تو اللہ کے تو انہوں نے بہرحال کہا تو بہانے بنا رہا ہے، لہذا کیا کیا، پھر بھی مار دیا. تو جب آئے پتہ چلا اللہ کے رسول کے سامنے آئی بات، تو اللہ کے رسول نے اچھا اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے مار ڈالا. یعنی اب ظاہر کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت ان کی. اچھا تم نے یہ کام، اس نے نہیں، وہ تو بہانے، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. یعنی جب کہا کہ وہ تو بہانے بنا رہا تھا، یہ تو جان بچانے کے، تم نے دل چیر کے دیکھا تھا. کل جب وہ کلمہ تمہارے مقابلے پہ کھڑا تو کیا کرو گے؟ یہ تعلیم ہے. سن رہے ہیں نا؟ اب یہ حالت جنگ کے اندر بات ہو رہی ہے، قتال کے میدان میں بات ہو رہی ہے، کہ وہاں بھی جو ہے وہاں بھی معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ نہیں صاحب، شک کا فائدہ کسے دیا جائے گا؟ دشمن کو، یعنی اس کو دیا جائے گا. یہ ایک ہی بات ملتی ہے، ایک کے بعد دوسری مثال کہیں نہیں ملے گی. ایک ہی تاریخ میں، پوری تاریخ میں ایک بات ملتی ہے، وہ بھی اسی لیے شاید ہے تاکہ سبق سیکھیں. وہ بھی اللہ نے اس لیے ہونے دیا، یعنی میں کہہ رہا ہوں یہ کہ تاکہ سبق سیکھیں، بیان تو ہو، پتہ چلے کہ کیا ہے اسلام کی تعلیم. وہ آپ کے سامنے جب یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے، جو بھی اس کی جتنی بھی حیثیت ہے، کہ جب وہ پچھاڑ دیا دشمن کو، پچھاڑ دیا، لگے اسے گویا قتل کرنے، منہ پہ تھوک دیا، ادھر کے کھڑے ہو گئے. چھاتی پہ چڑھے ہوئے تھے، ادھر کے کھڑے ہو گئے. حیران ہے ابھی، یعنی اب اس نے تو نفرت سے کام کیا کہ اب کچھ کر تو سکتا ہی نہیں، لیکن حالت اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں، جذبات وہ الگ ہوتے ہیں لڑائی کے میدان میں. تو بہرحال مار بھی رہے ہوتے ہیں لوگ، مر بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس نے کام کیا. اب جب یہ کھڑے ہو گئے الگ، تو اس نے کہا یہ کیا، یعنی قابو پا لیا تھا اور اب تو میں نے اور ایسا کام کیا کہ اب تو انہیں اور کرنا تھا، یہ غصہ اور شدید ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے جواب کیا دیا ہے، پہلے اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب تو نے یہ حرکت کی تو میرا اپنا غصہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. اب میرا غصہ، تاکہ یہ اس قصے میں اس شمار میں نہ چلا جائے. تو یعنی کسی کو اس شبے میں قتل کر، اس کے ہے نا یہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، بہتر ہے چھوڑو. یعنی یہ اصول ہے اسلام. اسلام تو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ اسلام ایسا نہیں کہ بغیر اس کے. شک کا فائدہ کسے دیتا ہے اسلام؟ مجرم کو دیتا. کہتا اگر یا پورا نہیں ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک جو ہے مجرم بچ جائے بنسبت اس کے ایک بگنا مارا جائے. جب جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں جب اتنی باتیں ہیں، وہاں ایسے کیسے ہے کہ آنکھیں بند کر کے کام کر ڈالو، جیسا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی قصور ہی نہیں ہے، اسے جو ہے کیا نا اس راستے میں جو ہے اس کو قربان کر دو. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ باتیں اتنی واضح ہیں، اتنی دو ٹوک ہیں کہ جس کی بنیاد پر اسلام پر کوئی بات کرنے کا جواز نہیں ہے. لیکن جسے الزام دینا ہے تو وہ تو دے گا، جسے الزام لگانا ہے وہ تو لگائے گا. یہ تو ہمارا کام ہے جو مدافعت کرنے والے ہیں، جو اپنی صحیح بات پیش کرنے والے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج کیا ہو گیا، آج ہمارے یہاں اگر کبھی جہاد ہو، قتال، تو نماز پڑھ رہے ہیں، ترتیب میں آ رہا ہے، بات آ گئی، ویسے کوئی بات
قتال کی باتیں کرتے ہیں، تو جہاد کی تو پتہ نہیں. آج ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس یہ بھی ہم نے خود ان اصطلاحات کو اوڑھ لیا، یہ جہادی ہیں. جہاد یعنی ایک اب ہمارا یہ ان کے یہ ٹائٹل ہو گیا جہادی، یعنی برائی میں نہیں تعریف میں ہی صحیح. وہ بھائی یہ تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تھا یہ. اب اگر کوئی کہ یہ بڑے یہ نمازی ہیں، نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے بھائی، یہ کون سی ایسی خاص بات ہے یہ کون سی؟ لیکن اب وہ ایک الگ طبقہ الگ صاحب یہ بات ہے، یہ تو جس طرح سے ہے اس طرح تو سب کو ہونا تھا، مگر حالات تو کچھ اور بن گئے ہمارے. تو اپنے معاملات کو درست طریقے سے سمجھ کے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا. اسلام کیا ہے؟ ابھی تو ہم وہ بات تھوڑی سی بات ہم نے کی ہے، لیکن یہ تو اپنی جگہ ایک الگ ہے کہ جب آپ اس کی تشریح کریں، بتائیں یہ ہے کیا اور کس طریقے سے اپنی بات کرتا ہے. تو کتاب آپ نے سامنے رکھی ہے الجہاد فی الاسلام، پڑھ لیجئے. پورا ایک نقشہ ہے جو سامنے رکھتا ہے کہ کیا ہے مقصد اسلام کا اور کیوں اس نے کام کیا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی زیادتی نہیں کرنا. چلیے دوسری آیت نہیں شروع کرتے ہیں اس لیے کہ وقت مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ دیکھیں گے. لیکن جو ضروری اور تمہیدی اور بنیادی باتیں ہیں قتال کے حوالے سے وہ کسی درجے کے اندر آ گئی ہیں. آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اور آیات کے تفصیل میں آگے کی طرف جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، علم حکمت دانائی فہم و فراست عطا فرما دے. یا اللہ صحیح بات صحیح طریقے سے، عمدہ بات عمدہ طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرما دے. قول و فعل کے تضاد سے بچا لے. رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. مسائل مشکلات پریشانیاں مصائب امراض سب کا خاتمہ فرما دے. امن اور عافیت عطا فرما دے. اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اسامہ کے والد صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.